صورت حال چکے ہوئے نکلوں؟ شمر آخا جی میرے کو تجویز ہے، اور تجویز ہے کہ حضرت حسین کو واپس وجو میدان کربلا اور حسین کو آکھو کہ اسا اس وقت تک تینو یزید دے کول نہیں لے کے ویدے، وعدہ کر دے لے ویسو، لیکن پہلے انزل علی حکم عبید اللہ ہے، ساڑے گورنر عبید اللہ ابن زیاد تو اپنا حکم تسلیم کر، اس دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے اپنا اپنے بچیاں دا اور کارکناں دا جملہ اختیار عبید اللہ دے سپرد کر چھوڑ، عبید اللہ توڑے متعلق زندہ رکھن دا فیصلہ جاری کرے، قتل کرن دا فیصلہ، ہر طرح دا اختیار جڑا ہے عبید اللہ دے سپرد کر چھوڑو۔ اس تو بعد جڑا ہے جس نے انہوں نے حکم من لے سو وَتَسَطَ یزید کو لے سو۔ یہ بہت بڑی زیادتی، فتنہ اور ظلم آئی بیان۔ علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیات جڑے بڑے روح رعایت لے میں اگر یزید رو مختلف معاملات دیچ انہوں نے 40 جلدہ میرے کل مجموعۃ الفتاوی موجود ہے، دوسری جلد جو واضح طور تھے وہ اتنے غضبناک ہو گئے اس گل نو پوری صحت اور ثابت کرنے تو بعد فرمائے لماذا ينزل الحسین علی حکم عبید اللہ دعی ابن الدعی، اس حرام زادے دے حکم پڑھر دیتے حسین پاک جیسی اعلیٰ نسب ہستی اور بے مثال ہستی کیوں اترے بنا، کس واسطے اس کو اپنا حکم تسلیم کریں؟ فرمایا دنیا دے کسے غیر مسلم بندہ بھی جس وقت اتنا حکومت دے درمیان اور کچھ جماعتوں دے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تک پیدا ہوئی اور معاملات اتنے خراب ہو گئے، کوئی دنیا دی کافر تو کافر حکومت بھی ہو سی ہو اس طرح دا کوئی مطالبہ نہ کر سی اپنے مدد مقابل، بلکہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر سی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر حجت انہوں نے قائم فرما چھوڑی۔ امام علی مقام اس تو علاوہ انہوں نے اس ظلم تو بچن کا کیڑا راستہ ہو رہا تھا کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے آخر تک کوشش کی تھی کہ ہر خرابی دوچو نکل آوے، لیکن نہیں، انہا لوگوں نے اتنا کمینے پن دا مظاہرہ کتابت ہے دنایت اور کمینے پن دا مظاہرہ کیتا، چنانچہ وہ لگ گئے اس چیز ہوتے بھی واقعی اگر یزید تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے نے تو یزید نے تو نہیں مذاکرات دوچ کامیاب ہو سکڑا، حضرت حسین اس کو قائل کر لے سن، بیعت تو بغیر آسن، اور اس تو بعد جس نے بیعت تو بغیر چل سن، یزید سانو تے غضبناک ہو سی او دے تو معذول کر سی اور این ممکن ہے قتل نہیں تو سانو زندہ رہی ضرور پیسی، یہ سارے عیش و عشرت ختم۔ لہذا یہ رستہ کٹا کہ ٹھیک ہے جنہوں نے کو پہلے عبید اللہ نے اپنا حکم، مطلب کیا آئی کہ جس نے عبید اللہ دے ہاتھ سارا کچھ آوے سی حضرت امام علی مقام نو کہ ہن تک تسا سارا حکم اسا سیاہ و سفید دے مالک ہے قیامت دے دن دے جواب نہیں تو بچ گئے سو، اور اس کے بعد حسین دے بیعت کرو تو ٹھیک ورنہ مت قتل کر دے مت۔ آج نو والی صورت حال دوبارہ کر کے جنگ کر چھوڑ سو، اور اس وچ سب مجرم بھی نہ ٹھہر سو، سارے کول گواہیاں بھی موجود کہ انہاں خود سانو اپنا جج مقرر کیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کو نے رات رو دوڑے آپ نال ملاقات کی تھی، اور آپ نے حضرت امام علی مقام نے وہی جواب دیتا علامہ ابن تیمیہ جس طرح لکھ رہے ہیں اور باقی علماء کہ جس جواب دی توقع حضرت حسین جیسے جری شیر جوان نے گرو ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ایسے شخص اور ایسے لوگوں اپنا حکم مقرر کرن تو میں حسین رضی اللہ عنہ انہوں حکم اپنا مقرر کر کے زمین دے اتے رون دی بجائے زمین دے اندر چلے ورنا زیادہ پسند کرنا۔ فرمایا ساری منزل اور کچھ بھی نہ ہوئے تھا شہادت رب کریم دی بارگاہ جیسا حق دی پاسبانی ہوتے ہیں، اس تو بڑی سارے بس سے کیا سعادت ہے، کیا جانا ساڑیاں حق دے مقابلے زیادہ سانو عزیز ہے، اسا اپنی اور اپنے بچے دیا جانا بچاؤن واسطے اس کمینے انسان دے حکم بڑھاون دو راضی ہوں کلا ہرگز ایسا نہ ہو سی۔ لہذا یہ چیز بھی جڑی ایک آخری کوشش ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ طرف وہ بھی انہاں لوگوں نے ضائع کر دی۔ ہن اس مقام تے کچھ حضرات اج کل جڑا آخر وطن یزید دی حمایت دے کہ امام علی مقام نے ایک گل بھی ارشاد فرمائی کہ میں یزید دے کو لے ونجو تاکہ لے ادا یدی فی یدے ہی، تاکہ میں اپنا ہاتھ اس دے ہاتھ دے وچ رکھ چھوڑا۔ سب تو پہلی گل ہے کہ تبرانی نے باقاعدہ اس کو اگلی سند وچ گل موجود پئی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ایک کارکن جڑا تو زندہ بچ گیا ہے وہ یہ دس رہے ہیں کہ میں فلاں مقام تو امام علی مقام دے نال شامل ہویا اور میں آپ دا دفاع کیتا ہے، شدید زخمی ہو گیا، میں بچ گیا، اج میں ہوش و حواس دے وچ ہاں۔ فرمایا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش پا گئے
یہ لفظ بنو امیہ نے صرف اور صرف اپنا ریکارڈ درست کرنے واسطے لوگوں دی نظریں درست کرنے واسطے انہوں نے ہن مشہور کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ آخر تے بن کے امام علی مقام یزید دی بیعت تے راضی ہو گیا. فرمایا میں گواہی پیش کرتا اللہ رو گواہ کر کے امام علی مقام نے ایک مرتبہ بھی یزید دی بیعت دی گل نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اور دوسری چیز ہے کہ لے ادا یدی فی یدی دا معنی کیا پڑھتے ہیں؟ کیا بیعت دے لفظ کے مقابلے چھے ہاتھ دے وچ ہاتھ پاوڑا، یہ تو پنجا آزوائی دے معنی وچ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں لے وجہ اس دے کھولو اگر یہ روایت ثابت بھی ہوئے خدا نہ خواستہ لے ادا یدی فی یدی دے الفاظ ثابت بھی ہو مجھے حالانکہ ثابت نہیں تو بس کسی نے ہاتھ وچ ہاتھ پاوڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوا کہتا ہے پنجا آزوائی مجھے کول جڑا علم ہے اپنی دلیلہ دے میں اپنی دلیلہ پورا زور لے سو وڈے تے کیڑا جڑا ہے اپنے فریق مخالف تے غالب آتا ہے. یہ آخری موقع بھی جڑا انہاں یزیدیاں نے شمر درمیان دے رکاوٹ بڑا جی دے باعث ضائع کر دیتا. چنانچہ امام علی مقام نے فرمایا جو ہن تہاڈا دل کرے ساڈے نال کرو لیکن اساں تہاڈے تے حجت قائم کر چھوڑی باقی اساں اپنی جانا پیش کرنے سو لیکن اس باطل نظام دا حصہ نہ بن سو. آپ نے فرمایا آخر جی بس صبح سورج نکلنے تو بعد اسا ایک باری تھوڑے گلبت پیغام بھیجے سو اور اگر صبح نہیں تو بعد اسا اگلا دن نہیں گزرن دینا. آپ نے فرمایا یفعل اللہ ما یرید اللہ جڑا ارادہ کرے اس کو پورا کرتا ہے. تو سمجھو واپس وہ چلے گئے. آپ نے جس وقت یہ صورتحال بڑھ گئی دوبارہ مت آپ نے تمام دے تمام کارکنان اور تمام بنی ہاشم دے بچے جوان بزرگ سب نے جمع فرما لیا اور تمام خواتین و مرد کے وچ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی ذات بابرکات نے یہ 9 اور 10 دی درمیانی رات ہے سنی کیٹ ہجری جمعرات اور جمعے دی درمیانی رات. آپ نے فرمایا صورتحال بالکل تھوڑے سامنے ہے اساں بیعت نہیں کرنی اور وہ کسی رستے تے نہیں آ رہے لہذا سانو تے حملہ کر سن سانو قتل کر کے اپنے دنیاوی معاملات چلاونا چاہتے ہیں تو وہ میرے خون دے پیاسے تواڈے وچوں تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جدوں تے امت ساری دی ساری جمع ہو یزید نو خطرہ لاحق ہوئے ایسے کچھ نہیں. لہذا تسا مہربانی کرو میں تواڈی وفات تے ہر چیز تے راضی ہوں اور قیامت والے دن اللہ اور اپنے پیارے نانا جان دی بارگاہ تواڈی گواہی پیش کرسا اور سفارش کرسا شفاعت کرسا کہ تسا میرا آخر تک ساتھ ہوتا. لہذا مہربانی فرماؤ یہ رات دا وقت ہے میں اپنے خیمے موجود میرے خیمے وچ جس وقت چراغ جل رہے ہیں میں تلاوت قرآن نوافل ادا کر رہے ہیں اللہ دے ذکر وہ جس نے دیکھ سکتے حسین دا اپنی جگہ تے موجود ہے. یزید نے میرے متعلق حکم جاری کیتا ہے بیعت دا تواڈے متعلق تو نہیں کیتا ہویا. لہذا اپنی اپنی خواتین نو لو پیارے بچیاں لو. یہ جس وقت یزیدی دیکھ سن نا کہ حسین دے ساتھی تو نکلنا چاہتے ہیں وہ تواڈے وچوں کسے دا رستے نہ روک سکتے وہ تو خوش ہو سکتے وہ تو چاہتے ہیں کہ حسین دے ساتھی حسین نو چھوڑ ونجن. لہذا کوئی مزاحمت نہ وہ تانوں الٹا رستہ دے سکتے. لہذا جس جس پاسے تہاڈا رخ آوے اپنی جان بچاؤ اپنے بچیاں دی جان بچاؤ میں تانوں تے راضی ہوں اور قیامت والے دن بھی میں تہاڈی سفارش کرسا. جس وقت امام علی مقام نے یہ چیز واضح فرما چھوڑی کہ ساری یہ دنیاوی زندگی دی آخری رات ہے آپ دے تمام کارکنان حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر جنہیں بہت ضعیف بزرگ صحابی ہیں محبوب کریم علیہ السلام دے آپ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا حضور آپ دیکھ رہے ہو میں بہت ضعیف ہاں لیکن میرے کو بڑی بھاری وزنی تلوار ہے جڑی میں ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ استعمال کرتا رہا. یہ تلوار میری نہ ہو گیا میرے کو تیر کمان موجود ہے یہ بھی نہ ہو گیا میرے کو نیزہ بھی موجود ہے یہ بھی نہ ہو گیا تو جب تک میں نے اس وادی وچ آخری سنگریزہ بھی میرے ہاتھ وچ آدھا راسی میں اس وقت تک بھی تھوڑا دفاع کرتا رہا سا. اصل تو چھوڑ کے وجڑ والے نہیں اور کیویں چھوڑ کے بچ سکتے ہیں. حضور میں تو تھوڑے قافلے شامل اس واسطے ہوئے کہ تھوڑا قافلہ گزر رہا ہے فلاں مقام تو جتے میری زمین ہے اور میرا بیٹا میرے نال ہے میں اپنے بیٹے دے نال زمین وچ کم کر رہا میں قافلہ گزرے میں اتنے سال پہلے 50 سال پہلے اپنے پیارے آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی یاد آ گیا کہ میں محبوب کی خدمت وچ حاضر ہوں اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے میں نہ لے کے اپنی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا یہ میرے پیارے حسین جنہوں نے اپنی گود جلوہ گر فرمائے ہوئے ہیں نوجوانان نے جنت سردار میرے عزیز ایک موقع ایسا آسی میں اللہ رسول اللہ السلام اپنی نگاہ نال دیکھ رہا میرا پیارا حسین سفر کر رہے ہو سی اشکیا اس دے خلاف ہو سے اور اگر ہو سکے تیرے کو
تو فلتنصر حسین، میرے حسین دی مدد کرے اور خدمت کرے۔ اور حضور میں انتظار تو ہی رہا تھا، حتیٰ کہ حالات تھوڑا قافلہ گزرا، میں اپنے بیٹے دوڑایا پتہ کرو اس قافلے روکے کون، پتہ چلا جی تو حضرت حسین کا قافلہ ہے۔ میں حضور اپنے گھر نہیں گیا ہوا تھا، میں اپنے بیٹے کو دوڑایا جلدی کر، میرا گھوڑا بھی لے کے آ، ساز و سامان بھی لے کے آ، اور میرا بیٹا بھی تیار ہو کے اور میرے سارے ہتھیار چیزاں لے کے ضرورت دیا آ گئے، اور اصل گھر بڑھنا قبول نہیں کیتا، کیوں؟ محبوب دا حکم ہے سانو فلتنصر الحسین، حسین دی نصرت پر مدد کرائے۔ حضور ایسا کس طریقے ایک ایک کار کنڈ اور بچے اور جوان اور خواتین نے کہ حضور جب تک اسا زندہ راسو اسا توڑا دفاع کرسو اور اسا جانا قربان کرتے راسو، اتنی دیر حضور توڑا ایک ایک ساس دنیا دوی جلوہ گر اور موجود اور جس نے اسا دنیا چل نہ راسو، حضور اللہ نے جو توڑے واسطے اعلیٰ مقام پسند فرمایا اس وقت فائز ہو سو، باقی اسا توڑا چھوڑ کے ونجا ڈال دیں، تسا کریم و کرم فرما رہے ہو، لیکن حضور ایک مہربانی قیامت والے دن اگر مصطفیٰ علیہ السلام توڑے نانا جان نے سارے کو پوچھ لیا کہ صرف اپنی جانا پیاری کرنے واسطے میرے حسین نے جو تانوں فرمائی جان دیتی ہے تو تسا اپنی جانا چا پیاری کی تھی، اور میرے حسین دی گل دی وجہ تو تسا میرے حسین نو تنہا چھوڑ کے آگے۔ سبحان اللہ۔ اگر چلے ہی ویسو تو کتنے 10 سال زندہ رہ سو، 20-30 سال بالآخر ایک دن اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے تو کیوں نہ مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے بیٹے اور نواسے دی نصرت کر دے حاضر۔ آپ نے فرمایا میں تھوڑے تے راضی اور خوش ہوں، لیکن ایک نوجوان کو آپ نے نومینیٹ فرما کے اپنے کول بلایا اور آپ نے فرمایا میرے عزیز چونکہ ہن جنگ تو اسا ہر ممکن جنگ ٹالیے، لیکن اے لوگ کل ضرور حملہ کر سکتے اور اسا شہید ہو گئے سی، یہ آخری رات ہے ساری دنیا دی، لیکن میں تینوں اجازت رہنے سا جنگ دے شامل تو لازمی طور سے چلا ویسے۔ اس کا حضور میرا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اے دسا یہ بالکل آپ البدایہ بندے حیا پڑھو، علامہ ابن اسیر دی الکامل پڑھو، ان تمام انصاب الاشراف علامہ بلازری پڑھو، ذرا شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے معاملات امام علی ایک ایک بندے دی تے ضرورت ہے، اپنی مرضی نال روک رہے ہیں، آپ نے انہیں اجازت دے دیتی ہو مت بھی قربانی حق دی خاطر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے اتنے قرضہ نہیں لے پیا؟ عرض کی تھی حضور باقی میرے اتنے کوئی 2 لاکھ چاندی دے درہم قرضہ ہی پہ۔ آپ نے فرمایا جس وقت تو مقروض ہے تیرے اتنے تو بندیاں دا حق موجود ہے پیا، اگر تو اتنے جامع شہادت روش ماں گیا تیرا قرضہ کون پیچھے ادا کر سی؟ عرض کی تھی حضور میں نے اس چیز کا بڑا فکر ہے، جس وقت میں تھوڑے نورانی قافلے سے شامل ہویا میری اتنا عرصہ قبل شادی ہوئی ہے، میری بیوی بہت مالدار خاتون ہے، اور میں چلنے لگا میں اس کو آکھا کہ میں حضرت امام علی مقام دلال جا رہے ہیں، لہذا تو اس قرضے کی ذمہ داری چاہیے، اس پوری ذمہ داری چاہیے کہ اگر تو سب بچ کے آ گئے تو خود معاملات چلے سو، ورنہ بے فکر ہوئے میں تھوڑا قرضہ ادا۔ حضرت امام علی مقام سن کے مسکرائے، آپ نے فرمایا وَمَا لِلنِّسَاءِ وَزَمَانٍ، کیا عورتوں دی بھی ان معاملات وچ ضمانت نہیں ملتی ہے؟ ایک عورت دے کولوں تو پیسے لے کے تے ادائیگی ہو سی، ایک عورت ادائیگی کر سی، نہیں میں تینوں اس چیز دی اجازت نہیں عطا کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تینوں میرے دفاع دی اور جنگ دی اجازت رہو سی، تو اپنے ساز و سامان سمیت واپس، اور وہ نوجوان واپس چلا گیا۔ امام علی مقام نے شدید سخت حکم دیتے باقی حضرات نے امام علی مقام رضی اللہ فرمایا یہ زندگی دنیاوی دی آخری رات ہے جڑی اسا اللہ پاک دی بارگاہ وچ لہذا تلاوت قرآن اور اللہ تعالی دے ذکر اور عبادت وچ گزارو۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو دی ذات بابرکات نماز فجر ادا ہوئی، اس دوران یہ واقعہ بھی آیا تمام کتابوں وچ، کچھ دیر گزری جس کا سارے دے سارے آپ دے کارکران اپنی اپنی جگہ تے اللہ تعالی دے ذکر عبادت ریاضت جنہاں نے پہرے واسطے کھڑے ہو بنائی وہ اپنی ڈیوٹی تے شمر جڑا اس نے آ کے حضور مولا کائنات دے انہاں 4 فرزنداں نو آ کے آواز دیتی جڑے کہ اوتے بڑے جے لگے ہیں پتریر دے بیٹے ہیں، یا عباس بن علی، یا جعفر، یا عبداللہ، یا عثمان۔ حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ سمیت 4 بھائی امام علی مقام دے خیمے چاہتے حضور شمر بن ذل جوشن الکلابی ساڑا مامو ہے، ساڑی امی دا سگا پترے بلا رہے اور سالار ہی فوج دے حصے دا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیر دی صورت پیدا کر سی، میرے تو سب بھائی ہو، ساڑیاں امیاں الگ ہیں، باپ کا سارے ہک ہیں، اور میں تو تے اعتماد کلی ہے، تو سب میرے علمبردار ہو، لہذا کھل کے بن کے اس کی گل سنو اور اس کی گل تے غور و فکر کرو، پوری تو نہیں اجازت ہے۔
میں تھوڑے تے اعتماد کامل ہے. چنانچہ چارے بھائی آپ دی اجازت لے کے قدم بوسی کر کے پہنچے. شمر دے سامنے کچھ فاصلے دے اور بن کے آکھا کہ کل لنا ما بدا لکا. اسا تن اچھی طرح جان دے تیرے نال ساری رشتہ داری ہے ننے حالی پاسو تو ساڈا مامو لگدا ہے دسا کیا چیز اور نوی تیرے تے ظاہر ہوئی ہے. آپ جو مجھے آکھنا چاہ رہے ہیں اس وقت تسا میری سگی پتریر ام البنین بنت عمر دے بیٹے وال کلابیہ دے اور قیامت والے دن میں حیا سی اپنی پتریر کوئی وہ بڑی پتریر ہے اور بھیڑ دا درجہ رکھتی ہے. تو وہ آکسی کہ شمر بن ذوالجوشن تیرے جیسا بندہ موجود ہو انہوں بڑے جے قتل ہو گئے. میں حیا سی لہذا میں جس لے حضرت امام حسین کی طرف پیش کرتا ہے تین چیزاں جو ایک چیز اختیار کرنا معاملہ لے کے گیا گورنر عبید اللہ نے بولے جس لئے معاملہ ختم ہو گیا. میں مسلم تنہائی چ بعد بھی گا اور میں کہ میرے تین بھڑیجے حضرت حسین دے نال پہ اور میں واپس اپنے قبیلے کی بڑھے قیامت والے دن میں اپنی پترین کے سامنا بھی کرنا ہے. لہذا اس نے تسا چارہ واسطے الگ الگ امان نامے لکھے دیتے ہیں. اسا یہ نہیں آتے کہ تسا سارے لشکر شامل ہو جو تسا چارے بھائی اس طرح کرو. اس وقت اپنے اپنے سواری کھولو اور حسین دا ساتھ چھوڑ کے چلے بجو اے امان نامے نال لے کے بجو. جس لئے قضیہ مکمل ہوئے سی معاملہ مکمل ہوئے سی تسا میرے نال رابطہ کر سو میں تو عبید اللہ ابن زیاد کو لے کے ویسا جیڑا علاقہ تسا پسند کر سو اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر سو. اتنی جاگیر ہر ایک واسطے ہندو اس لکھی ہوئی ہے. اپنی زندگی اپنے بیوی بچیاں نال عیش و عشرت نال گزارے جاگیر جی وہی اس نے آفر کی تھی اور امان نامے سامنے کی تھے. بیک زبان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی دے پیارے بیٹے نے ہاشمی خون نے جوش مارا اور بیک زبان ایک دستور جاری ہوئی لعنت اللہ علی شر کا یا شمر. اے شمر تیرے شر تے اللہ پاک دی لعنت. تو سانو سارے پیارے بھائی جان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جنہاں دا موقف اول تو لے کے آخر تک حق کی حق کے اسا تیری جاگیرت نے کتنا عرصہ زندہ رہے 20 سال 30 سال بالآخر ایک دن آسی کہ اسا رب کریم دی بارگاہ دی حاضر ہو بڑے امام علی مقام تو بغیر زندہ رہو یہ ہر جز نہیں ہو سکتا. اللہ پاک تیرے اتے بھی تیرے شرط اتے بھی لعنت کرو تیری سامان اور تیرے اتے بھی لعنت کرے. اتفاق نہ سرگز دور ہو بچ دوبارہ نہیں گل سارے سامنے کرے. حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی دے چاروں بچے بھی اپنے مقام تے جلوہ گر ہو گئے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نوجوانی دے عالم دی چن لیکن راستے تو چونکہ آپ شدید بیمار ہو گیا. اللہ پاک دی حکمت آئی حسینی سعادات دا سلسلہ اللہ پاک نے قیامت تک امت جاری رکھنا آئی انہوں نے قدمہ دی برکت ساڑھے تک پہنچاونی آئی. آپ شدید بیمار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بہت سارے حقائق واضح فرما رہے ہیں نصیحت اور وصیت ارشاد فرما رہے ہیں. صبح ہوئی نماز ادا ہو گئی معاملات تو فارغ ہوئے تو انہوں نے مت پیغام بھیجا آدھی بیعت کرو یا عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیتے اترو. آپ نے انکار فرما چھوڑا جی میں انہوں نے فوجہ درست کی تھیا. آپ نے تمام ساتھی مسلح ہو چکے ہیں فوراً آپ نے اپنے دائرے دوچ حفظ و امان اور گھیرے دوچ لے لیا. امام علی مقام بھی مسلح لیکن جی میں انہوں نے لشکر آپ دی خیمہ گاہ دی طرف چلے سب تو پہلے ہر اور انہیں 11 ساتھی فوری طور تے جڑے انہیں قبیلے تے لوگ ان پہ بنو نخا دے یہ سامنے آ گئے اور عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت ہر بن یزید نے ارشاد فرمایا کہ میں عبید اللہ دے حکم دیتے قادسیہ تو بھی ایک منزل پیچھے تو امام علی مقام دا قافلہ ٹھہر ہو جائی. حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر سن کے اور میں بن کے انہوں اپنے نال لے لیا. میں حضرت حسین کیوں مدینہ شریف چوں نکلے ہیں بیعت کیوں نہیں کر دے وہ مکہ شریف کیوں گیا مکہ شریف چوں کیوں عراق والے پاسے چلے ایک ایک چیز تے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے میرے تے اعتماد کیتا. میں انہوں نے تسا لوگوں دے حکم دیتے اتھے لے کے آ گیا اور امام علی مقام نے پورا تعاون کیتا اور یکم تو لے کے اج 10 تک امام علی مقام دی کسے گل دا تواڈے کول کوئی جواب نہیں ہے پیا. اور امام علی مقام نے تو اتنا تک راستہ دیتا ہے کہ یزید کو لے کے جو براہ راست تاکہ اس طرح خود و ملاقات کریں گا اور تسا اس دے مقابلے دی چیز اپنی حکومت اور اپنے کہ یزید تواڈے تے یزید اگر ناراض ہو بنے وہ تانوں گوارا نہیں اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام ناراض ہو جن اس چیز نو تسا گوارا کیتی کرو.
حق سارے اتنے بالکل کلیئر ہو چکا ہے، لیکن سانو یہ اندازہ نہیں کہ اتنی شکاوت دنیا دی محبت تسا لوگوں تے غالب ہے پئی۔ لہذا ہن اس طرح ہے کہ یا تک جنگ دے گا تو باز آو اور حضرت حسین نو لے کے چلو یزید دے کولوں، اور اگر اس گل تے نہیں عمل کر سکتے تو جوان 11 میرا اثر رات کا فیصلہ کر لیا، لہذا پہلے سانو قتل کرو، اس کو بعد حضرت حسین کی طرف فیصلہ۔ چنانچہ پہلی جھڑپ شروع ہو گئی اور حضرت حر سمیت آپ دے 11 قبیلے دے ساتھیاں نے جام شہادت میدان کربلا جمعے دے دن 10 محرم سن 61 ہجری سب تو پہلی جڑی شہادت ہوئی وہ حضرت حر اور آپ دے ساتھیاں دی شہادت ہوئی۔ اس تو بعد انہاں دا ذہن یہ ہے کہ یک یہ جڑا لکھو نا میں دو بدو فلاں جس طریقے اج ساڈے ذاکر صاحبان خطیب صاحبان کتاباں چ ڈیٹیلز اور تفاصیل نہیں ہیں پئیاں۔ جنگ دے ضلع دے وچ بڑا مشہور مقام ہے حسو بلیل، جتھوں دے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ اتنے میرا ایک شاگرد علامہ آصف حجازی صاحب میرے کو صرف و نحو خانے والا کے پڑھتے رہے کچھ عرصہ، محرم شریف قریب آئی، انہوں نے میرے کو ٹائم لیا، میں بن کے اتنے محرم شریف بیان کرایا کافی طویل۔ اگلا سال جس سے لایا انہوں نے وقت آصف حجازی نو آکھا جی استادہ نو آکھو کوئی بندہ سانو خطیب ڈھونڈ کے دے ملے۔ انہاں کہا بھی اگلے سال استادہ نو بلایا آئی، انہاں بڑے مسئلے باریکی نال بڑے آرام نال سمجھایا، تو جتنا موضوع روک گیا آئی اس تو اگے جڑا ہے تو استاد رکھے نہیں استادہ نہیں بلاونا، بالکل نہیں استادہ رکھو کوئی ہور بندہ بھیجن، وہ بھائی استادہ کیوں نہیں بلاونا، ہور بندہ کیوں چاہیے؟ انہاں کے جڑے استاد صاحب ہیں استادہ نے کچھ واقعات کربلا بھی سانو سنایا، لیکن استاد صاحب تو 5-6 میل دور اس دن کربلا تو دور سن کے دسانے سانو وہ بندہ چاہیے جڑا این میدان دے وچ ہتھیار چاہ کے امام علی مقام دے خلاف لڑتا بتا ہوئے اور سانو تک ایسا روم ساڑی اکھاں دا وضو ہوئے سارا معاملات ہوئے۔ اس طرح دے جس نے معاملات آ گئے نا کچھ حضرات نے وہی طریقہ جڑا ہے عوام دی ڈیمانڈ تے اختیار کر لیا، یہ دو بدو لڑائیاں دے تفصیلی واقعات ان ہویا یہ چیزاں کتاباں وچ نہیں۔ یزیدیاں دی پلانے گئی کتاباں وچ ہے کہ فی نصف ساعت او ساعت پہلے تا ادھے گھڑی دے ادھے گھنٹے دے زیادہ زیادہ 1 گھنٹے دی کاروائی دی ایک پاسے 18,000 دا لشکر ہے، دوسری طرف بعض کتابوں دے مطابق 121 ہستیاں جنہوں نے جامع شہادت نوش مائے، بعض دے مطابق 109 110 ہستیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جڑی اکثر روایات ہیں شیعہ سنی اور صحیح السند ہیں انہوں نے چاہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکات تو علاوہ 72 ہستیاں جنہوں نے جامع شہادت نوش مائے۔ یہ لوگ اتنی تعداد دے وچ 1 گھنٹے دی کاروائی پہلے تا ادھے گھنٹے دی کاروائی اسے نسب نو تہ تہ کر چھوڑ سی، لہذا انہوں دا حملہ یک بارگی امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی طرف ہوئے۔ امام علی مقام اور آپ دے ساتھیوں نے اس طریقے جرت دا امام علی مقام نو تو آپ نے درمیان اچھلے ہوئے اور سارے حلقہ زن اور فوری طور تے آپ دا دفاع شروع کر دیتے ہیں اور وہ بے مثال کارنامے سر انجام دیتے ہیں جڑے تاریخ انسانی واسطے ایک بہت بڑا روشن مینار ان پہ۔ امام علی مقام بھی دیکھتے ہیں کہ جس پاسو کو پہلو کمزور ہے آپ دے عزیزہ نو مدد دی ضرورت ہے، امام علی مقام خود شامل ہوں دیا نا، آپ جہاد کر دیا نا، اس کمزور بازو دمن کے ساتھ دے دیا نا، حتیٰ کہ جس وقت ہک کر کے آپ دے جملہ عزیز جامع شہادت نوش فرمائے دے چلے گئے۔ 5 تا آپ دے پیارے بھائیاں نے جامع شہادت نوش پایا، سیدنا ابو بکر بن علی میدان کربلا شہید، سیدنا عباس بن علی، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا جعفر بن علی، امام حسن رضی اللہ عنہ دے 5 پیارے بیٹے ہیں کیونکہ 12 آپ دے پیارے فرزند ہیں، سیدنا محمد بن حسن، سیدنا قاسم بن حسن، سیدنا ابو بکر بن حسن، سیدنا عمر بن حسن، سیدنا زید بن حسن۔ میدان آج کوئی ذاکر آوے تو ساکھو قبلہ یہ جو 19 تو لے کے 23 تک اہل بیت اطہار دی ہستیاں نے جامع شہادت روش مائے، کم از کم انہا 19 یا 23 ہستیاں دے نام مبارک تو سانو دے ساو شہداء کربلا دے کتابہ دی توازے موجود ہے، شیعہ سنی کتابہ دی۔ امام علی مقام دے 4 پیارے بیٹے نے جامع شہادت روش مائے، سیدنا علی اکبر 6 ماہ دے آخر دوتے سیدنا علی اصغر جنہاں تیر آکے لگا اور جامع شہادت روش پا گئے آپ دے مبارک کرتا دی۔ سیدنا عبداللہ بن حسین، سیدنا ابو بکر بن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین جامع شہادت روش پایا، آپ دے عزیز آپ دا بھرپور دفاع کر دے رہے، یہاں تک کہ جس وقت این دوپہر دا ٹائم آ گیا
اس وقت لوگ کامیاب پورا اول وقت امام علی مقام سے عزیزہ کے خلاف لڑنے گزارے جس کا تمام دے تمام ہستیاں جامع شہادت نوش فرما گئے. امام علی مقام اکیلے اور آپ بھی شدید زخمی ہو چکے ہیں. اس تو بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج نوں پیچھے ہونے کا حکم دیتا. انہاں دے ذہن دے وچ آئی چکے ہن سارے دے سارے کارکنان امام علی مقام دے جامع شہادت نوش فرما گئے. تو بیعت تو حسین کو لبنی آئی رضی اللہ عنہ. لہذا موقع دے وہ حضرت حسین نو ہن کون ہے آپ دا ساتھ نہیں بڑا اکیلے رہ گئے یا ایک بیمار ہستی ہے خیمے دے جڑے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ود ساکت علی فراشی فوراً اپنے خیمے چ اپنے بستر تے گر پے. اتنی لاغر پن اللہ اکبر آپ دے غالب ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. لہذا حسین نو تھوڑے فوجا پیچھے ہو گئی. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیزہ نو جڑا ہے سنبھال کے آپ خیمے میں تشریف لے کے گئے اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بہت حضرت امام علی مقام کی طبیعت مبارکہ دیتے عجیب امتحانات کا سلسلہ ہے. جس وقت آپ نے انہوں نے بیماری تکلیف کا معامل اٹھا آپ جلوہ گر ہو گئے. سینے اقدس دے وچ لے لیا گود مبارک دے انہوں نے منہ مبارک چ اپنی زبان اقدس پائی جس طرح حقیقت تن انہوں نے فیض بھی عطا ہویا فیوز و برکات بھی تسکین قلبی بھی عطا ہوئی. وقت آپ اہل خیمیہ کو بھی تشریف لے گئے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو ذمہ داری ہے آپ دیکھو ساری کی ساری کتابیں آپ نے سب نو صبر دی تلقین اور فرمایا اللہ پاک دی ذات بابرکات تواڈے نال ہے اور حق دی حمایت واسطے یہ سارے دا سارا معاملہ اور صبر دی تلقین. اور وقت آپ نے گھر دیا ہستی آپ یہ تو محبوب دا گھرانہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ اپنے گھر دا جملہ اندوختہ آپ دیکھ سو غزوہ تبوک دا موقع ایک دوسرا موقع آپ نے اپنے گھر مبارک دی دیوارہ تے ہاتھ پھیرائی کہ مبادہ کوئی سوئی بھی پیچھے نہ رہے ونجے. تھوڑا میرے اے دساؤ اج تساں ہی اللہ تعالیٰ دے راستے خرچ کرن لگدے ہو کیویں بتا آپ دے گھر والے وہ سارا کچھ یہ اللہ دے راستے دے بڑائی ساڈے واسطے کیڑی شے پیا رکھدا ہے. یہ ساڈیاں بیویاں کو نہیں آندی ہوندیاں ساڈیاں ماواں بھڑاں کو نہیں آندی ہوندیاں سارے بھرا سن نصیحت نہیں کرتے ہو یار دیو یار اللہ دے راستے چ دیو پر گھر والے دا کوئی بچے دا احساس ہی کرو چا کیونکہ سانو یہ نہیں نصیحت کیتی ویندی اور حق بنتا ہے نصیحت کرے. لیکن حضرت صدیق اکبر دا گھرانہ وہ ہے گھرانہ صدیقی سوئی تک پیچھے نہیں چھوڑی. کیا حضرت ابو بکر صدیق نے والد نے حضرت ابو بکر دا ہاتھ پکڑے 3 بیویاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ام رومان حضرت اسماء بنت امیس حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ مجمعین. 3 بیویوں چو ایک بیوی اگر حضرت صدیق دا ہاتھ پکڑا ہوئے بیٹیاں چو کسی نے ہاتھ پکڑا بہووں نے ہاتھ پکڑا ہوئے. چلو بیٹیاں تو اپنے گھر چن حضرت اسماء سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ گھر چن حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ محبوب نے در دولت دتر. کیا کسی بہو نے کسی بیوی نے کسی بیٹے نے ضعیف نابینا والد نے حضرت ابو بکر دا ہاتھ پکڑے نہیں. ای خانہ ہوا آفتابس جس نے محبوب دے تربیت یافتہ غلام دا سارا گھرانہ راہ خدا وچ خرچ کرنا اتنا جذب ہے کہ اساں ہاتھ دے نال پانی پی لسو پیالہ تک بھی راہ خدا جو بڑھنا چاہیے. یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام دا گھرانہ ہے. میرے دوستو وہ جڑیاں وہ ہستیاں نا وہ محبوب دی پیاری بیٹیاں وہ محبوب دے گھر والے وہ محبوب دی مبارک بہو ہے. ملائکہ کرام جی تو ہویا وہ استقامت دا کوہ گرا ہستیاں انتیاں آپ نے صبر و صبر دی تلقین. لیکن وہ ہستی جد رل آپ بے پناہ محبت ہے. آپ دے اشعار دیکھ سو جس نے آپ دی ساری شہادت ساری سیرت طیبہ 80 حدیث امام حسین رضی اللہ تعالی شان حافظ ابن کثیر بڑے بڑے اکابر علماء بیان کر چھوڑ دے رسالات رل وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی مختلف پہلوات ہیں جس نے ذکر کرتے ہیں صدیاں تو آ رہے ورفانا لکا ذکرک یا کائنات خلق محبوب دا ذکر بلند ہے تو محبوب دا ذکر تو بعد امام حسین رضی اللہ جنہ دا ذکر سب تو زیادہ کائنات ہے. امام علی مقام دی سیرت طیبہ آپ دے مشغولیت آپ دے مختلف معاملات تے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اشعار بھی فرمائندے ہو جاتے کئی احباب دوستوں دی محفل بڑے بامانہ آپ دا کلام ہو گئی بت آپ دے اشعار یہ بھی موجود ہے کیونکہ آپ نے اپنی سب تو بڑی سوچ ہے محترمہ
حضرت رباب بنت امرؤ القیس نال بے پناہ محبت ہے جو سیدنا علی اکبر دی اپنی جان سیدنا علی اصغر سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبریٰ سیدہ فاطمہ بنت حسین الصغریٰ جنہ دا لقب سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ ہے. لوگ سکینہ آتے ہیں، اصل لفظ سکینہ نہیں سکینہ ہے. آپ دا فرمان ہے انی لا احبو بکاتن حلت فیہ الرباب والسکینہ. فرمایا جتھے حضرت رباب دے قدم لگ دے چلے وجن اور میری پیاری بیٹی سکینہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ عنہ دے قدم لگ دے وجن میں حسین نو زمین دے اس بکے اور ٹکڑے نال بھی محبت ہوندی چلی بیٹی. تو آخر تے جس لئے آپ اپنے پیارے فرزند ارجمند جو حضرت سلامہ جنہاں نو اصل نام جنہاں دا شاہ زنا ہے یزد جرد دی بیٹی ہے شاہ ایران دیا. حضرت عمر رضی اللہ تو دی بارگاہ جس لئے فتح ایران تو بعد سنہ 18 ہجری تمام اکابر ہستیاں مہاجرین سے مشورہ تھا حضور یہ یزد گرد دی بیٹی ہے. اس تو زیادہ حسن و جمال رکھنا نفیس انسان کیڑا ہے. اجمیت وچ آل فارس وچ اور وہ شہزادی ہے شاہ زنا عزت نہ ہے. حضور آپ مہربانی فرماؤ مت وہ شہزادی ہے ادا اعزاز بحال رہے. یہ وہ ساڑھے شہزادے دے گھر دے وچ آباد ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر خوش ہوئے فرمایا تواڈا مشورہ بڑے اچھی تساں میری توجہ دلائی. بالکل شہزادے دے عقد وچ اگر راضیت تا آسن جنہاں نو شہزادہ عطا کر سو انہاں دی رضا دے مطابق، لیکن عبداللہ بن عمر نو تساں شہزادہ آکھ کے ٹھیک نہیں کیتا. فرمایا اگر امام حسن رضی اللہ تو دے عقد وچ پہلے ہی اتنی خواتین نہ ہوئے نا میں انہاں نو ترجیح دیواں، لیکن وہ پہلے ہی گھر بار والے اور میرے حسین کو ہک زوجہ محترم ہے. آپ نے فرمایا جب تک میرے محبوب دا شہزادہ حسین موجود ہے عمر دا بیٹا شہزادہ نہیں ہو سکتا. محبوب دے بچے شہزادے میں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ متعلق خود حضرت عمر نے سلسلہ جنبانی قائم کیتا اور اس سارے دا سارا اہتمام نام مرادہ پیدائشی حضرت شاہ زنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جس نے در دولت جلوہ گر ہو گیا آپ نے عربی سلامہ نام رکھا. بہت آپ شفقت فرمیتے ہیں آپ دوتے اور علماء اہل تشیع آپ نے حضرت شاہ بانو دے نام